بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارے بچپن کا واقعہ ہے۔ ہماری مسجد میں جمعے کے دن رمضان میں ایک نوجوان آیا، عمر اس کی 20-22 سال بمشکل ہوگی، وہ عیسائی تھا۔ وہ ہمارے امام صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل صحت مند، کوئی بیماری نہیں اس کو، 20-22 سال کی عمر تو عیاشیوں کی ہوتی ہے۔ اسے پتا تھا کہ میں نے اسلام قبول کیا تو میرا خاندانی بائیکاٹ ہو جائے گا، میرے گھر والے نکال دیں گے مجھے، یہ سارے اس کو تحفظات۔ ہمارے امام صاحب نے اس کو بہت اچھی طرح چیک کیا، کیونکہ یہ بہت سارے عیسائی ہوتے ہیں چندہ خوری کے لیے، عیسائی مسلمان ہوتے ہیں چندوں کے لیے، چندہ چاہیے ہوتا ہے، تو عیسائی اسلام قبول کیا، مسجد سے چندہ لیا، دوسری مسجد میں جا کے دوبارہ سے اسلام، پرانا والا کینسل کیا اسلام، نئے سرے سے دوبارہ اسلام قبول، وہاں سے چندہ جمع کیا، تیسری مسجد لانڈھی کی چلے گئے، وہاں تیسری دفعہ اسلام قبول کیا انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے اور پیسے بھی مل رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے بہت اچھی طرح چیک کیا تو پتا چلا کہ وہی باقی مخلص ہے، اس کا مقصد چندہ خوری نہیں ہے۔ اس سے پوچھا بھی، ڈرایا بھی کہ دیکھو اسلام قبول کر رہے ہو، واپسی کا دروازہ نہیں ہے اسلام میں، آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تمہاری مرضی، لیکن آنے کے بعد واپس نہیں جانے دیں گے ہم۔ پتا چل گیا بھائی دل سے اسلام قبول کر رہا ہے۔ ہم بچے تھے، ہم نے اس کو دیکھا، وہ آیا جمعے کے دن، اس نے رمضان کے روزے میں، اور شاید جمعۃ الوداع تھا، آخری جمعہ تھا، تو اس نے اسلام قبول کیا اور روزہ بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم روزے کی حالت میں اسلام قبول کرتا ہے تو افطاری تک اس پر کھانے پینے پر پابندی لگ جاتی ہے، اگرچہ اس کا روزہ تو نہیں تھا لیکن اب وہ افطاری تک کھا نہیں سکتا، اس کو روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کسی عورت کو مینسز آ رہے ہوں، ایام آ رہے ہوں، اور اس نے روزہ نہیں رکھا، اب ظہر کے وقت میں اس کو مینسز آنا ختم ہو گئے، پاک ہو گئی، تو اس پہ کھانے پینے پر پابندی لگ جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، تو وہ چونکہ اب پاک ہو گئی ہے تو روزہ تو نہیں ہے لیکن اب کھا پی نہیں سکتی ہے۔ وہ مسافر ہے جس نے روزہ چھوڑ دیا سفر کی وجہ سے، کھاتا پیتا آ رہا ہے، جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ پہ اترے گا اب وہ کھانے پینے پر، کیونکہ وہ مقیم بن گیا ہے، روزہ تو نہیں ہے لیکن روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس کے اوپر۔ یہ 2-3 مسئلے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں یہ۔ تو اب کیا ہے کہ وہ اس نے اسلام قبول کیا، اللہ کی قدرت دیکھیں، ادھر اسلام قبول کرنا تھا، ادھر بیمار ہو گیا، بخار آ گیا اس کو۔ وہ بخار تو پہلے سے مقدر میں تھا اس کو، اتنا تیز بخار کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، پریشان کہ بھائی کیا ہے، اور ڈاکٹر نا امید ہو گئے۔ اب اس دوران اس نے وصیت کی کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اپنے گھر والوں کو بتا دیا، ابھی تک تو چھپایا ہوا تھا، اور وصیت کر دی کہ اگر میں مر گیا مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، میرے رشتہ داروں میں سے کوئی میری میت کو ہاتھ بھی نہ لگائے، میں مسلم ہوں، کافر نہیں ہوں، عیسائی نہیں ہوں۔ اور اللہ کی قدرت 2 دن میں اس کی موت واقع ہو گئی، 2 دن میں۔ ہم اتنے حیران تھے کہ دیکھو اس کو تھوڑی پتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی، لیکن اس کی اللہ کے علم میں تھا نا کہ مرنے والا ہے، ابھی 2 دن میں مر جائے گا، تو اللہ نے کیسے اس کو، اگر بخار آ جاتا پہلے اور مرنے والا ہوتا پھر اسلام قبول کرتا، ہم کہتے ہیں موت کے ڈر سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ بالکل صحت کی حالت میں اسلام قبول کیا اور تھوڑے دنوں کے اندر اندر موت واقع ہو گئی۔ کیسے ہے موت؟ تو اگر اسلام نہ بھی قبول کرتا تو اسی وقت مرنا تھا اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو، کوئی نیکی کی ہوگی کفر کی حالت میں، اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا۔ بعض دفعہ کافر کفر کی حالت میں کوئی ایسا اچھا کام کر جاتا ہے کہ اللہ اس کو موت سے پہلے ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، ایک کافر تھا، نبی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں مگر میں نے کفر کی حالت میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے۔ عربوں کی عادت تھی نا، بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے، ایسے 100 لڑکیاں تھیں جن کو پیسے دے کے میں نے لڑکیاں خرید لیں باپ سے، اور کہا کہ میرے حوالے کر دو، دفن نہیں کرو، اس کی قیمت دیتا ہوں میں۔ کہہ رہے میرا مقصد صرف کیا تھا، ان کو ظلم سے بچانا، تو میں نے کفر میں اتنی بڑی نیکی کی ہے، کیا قیامت میں وہ کام آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اسی نیکی کی برکت ہے کہ آج اللہ تمہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ تو کوئی نیکی کی ہوگی تو کیسے جہنم کے قریب ایک بالش رہ گیا اور جنت میں چلا گیا۔ حدیث